اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس لیگل ویڈیو میں ہم حق مہر کو ڈسکس کریں گے کہ حق مہر کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہے۔ حق مہر کے متعلق جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات ہم اس لیگل ویڈیو میں آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ حق مہر کے متعلق جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ان کو ہم اس لیگل ویڈیو میں کور کریں گے۔ اگر آپ نے اس لیگل ویڈیو کو سکپ نہ کیا، اینڈ تک دیکھ لیا، تو آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس لیگل ویڈیو میں مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حق مہر کیا ہوتا ہے۔ حق مہر کو محمد لاء کے سیکشن 285 میں ڈیفائن کیا گیا کہ حق مہر ایک ایسی رقم ہوتی ہے جو کہ بیوی شادی کے بدل کے طور پر شادی کی صورت میں اپنے شوہر سے رقم لینے کی انٹائٹلڈ ہوتی ہے۔ حق مہر ایک ابسولوٹ رائٹ ہوتا ہے عورت کا۔ حق مہر ایک ویسٹڈ رائٹ ہوتا ہے عورت کا۔ دنیا کا کوئی بھی قانون عورت کو اس کے اس ویسٹڈ رائٹ سے ڈپرائیو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حق مہر آپ ادا کرو، اگر وہ معاف کر دے تو بات علیحدہ ہے، لیکن شوہروں کی یہی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر وہ ٹائملی جو ہے وہ ادا کر دے جب بھی ان کی بیویاں ان سے حق مہر کی ڈیمانڈ کریں۔ یہ جو حق مہر ہوتا ہے عورت کے تقدس کے لیے عورت کو دیا جاتا ہے۔ حق مہر عورت کی تکریم کے لیے، اس کی ڈگنیٹی کے لیے اور اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کو دیا جاتا ہے، یہ مقرر کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو طلاق دینے کی انریسٹرکٹڈ پاور دی ہے، اس طرح اس انریسٹرکٹڈ پاور پر چیک اینڈ بیلنس لگانے کے لیے جو ہے عورت کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ حق مہر کو مقرر کیا جاتا ہے، حق مہر کو متعین کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو حق مہر متعین کیا گیا تھا وہ 500 درہم متعین کیا گیا تھا۔ حق مہر متعین کرنے کے لیے آپ کو جو مرد ہے اس کے سورس آف انکم کے حساب سے آپ کو حق مہر متعین کرنا چاہیے، یعنی اگر مرد کی انکم لاکھوں میں ہے تو اس حساب سے حق مہر متعین کرنا چاہیے، اور اگر مرد کی انکم ہزاروں میں ہے تو اس حساب سے حق مہر کو آپ کو متعین کرنا چاہیے۔ تو ہم محمد لاء کا سیکشن جو 285 ہے اس کا ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں جس میں حق مہر کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ مہر اور ڈاور از اے سم آف منی اور ادر پراپرٹی۔ مہر یا ڈاور یا حق مہر رقم کا ایسا مجموعہ ہے یا ایسا مال ہے یا ایسی پراپرٹی ہے which the wife is entitled to receive from the husband، جو کہ بیوی اپنے شوہر سے لینے کی انٹائٹلڈ ہوتی ہے، حقدار ہوتی ہے، ان کنسیڈریشن آف میرج، میرج کے کنسیڈریشن کی صورت میں، شادی کے بدل کی صورت میں، یہ شادی کی صورت میں۔ یہ تو ہو گیا ڈیفائن محمد لاء کو، جو کہ 285 میں سیکشن ہے محمد لاء کا جس میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب ہم حق مہر کی اقسام پڑھ لیتے ہیں کہ حق مہر کی کتنی اقسام ہیں۔ حق مہر کی دو مین اقسام، ایک ہے اسپیسیفائڈ ڈاور یعنی طے شدہ مقرر شدہ حق مہر، اور ایک ہے انسپیسیفائڈ ڈاور یا پراپر ڈاور یعنی غیر متعین شدہ غیر طے شدہ حق مہر۔ سب سے پہلے ہم اسپیسیفائڈ ڈاور پڑھ لیتے ہیں، متعین شدہ حق مہر یا طے شدہ حق مہر۔ یہ جو اسپیسیفائڈ ڈاور ہوتا ہے اس کو محمد لاء کے سیکشن 286 میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ طے شدہ متعین شدہ مقرر شدہ حق مہر کیا ہوتا ہے۔ سنی لاء میں جو کم از کم حق مہر ہے وہ 10 درہم متعین کیا جاتا ہے، اس سے کم حق مہر متعین نہیں کیا جاتا، جبکہ شیعہ لاء میں کم از کم جتنا مرضی متعین آپ کر لیں، 1 درہم کر لیں، 2 درہم کر لیں، لیکن سنی لاء میں میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، جتنا مرضی متعین کیا جا سکتا ہے، لیکن شیعہ لاء میں میکسیمم 500 درہم مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ناپسند کیا جاتا ہے۔ یعنی شیعہ لاء میں جو میکسیمم جو ہے وہ حق مہر 500 درہم متعین کیا جاتا ہے، سنی لاء میں ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تو ہوگا اسپیسیفائڈ ڈاور۔ اب اسپیسیفائڈ ڈاور کی مزید 2 اقسام ہیں جسے پرامپٹ ڈاور کہا جاتا ہے اور ڈیفرڈ ڈاور کہا جاتا ہے۔ پرامپٹ ڈاور کو اردو میں حق مہر معجل کہا جاتا ہے اور ڈیفرڈ ڈاور کو اردو میں حق مہر غیر معجل یا موجل کہا جاتا ہے۔ معجل اور غیر معجل جو حق مہر ہے اس کو محمد لاء کے سیکشن 290 میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پرامپٹ ڈاور کیا ہوتا ہے جسے حق مہر معجل کہا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ معجل لفظ نکلا ہے اجلت سے، یعنی تیزی سے، یعنی موقع پر ہی آپ نے ادا کرنا ہے۔ حق مہر معجل یعنی ایسا حق مہر جب اس کی بیوی، جب شوہر کی بیوی ڈیمانڈ کر دے،
اسے اسی وقت وہ دینا چاہیے، وہ واجب الادا ہو جاتا ہے۔ پھر شوہر کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسی وقت جو حق مہر معجل ہے وہ اسے ادا کرے۔ دوسرا جو ہے وہ ڈاور، وہ ہے ڈیفر ڈاور، جسے کہتے ہیں غیر معجل حق مہر یا موجل۔ موجل نکلا ہے اجل سے، موت، یعنی اجل کا مطلب ہوتا ہے موت۔ ڈیفر ڈاور یعنی جو ڈیفر کر دیا جاتا ہے، جو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، یہ جو غیر معجل حق مہر ہوتا ہے تب یہ واجب الادا ہوتا ہے جب شوہر کا انتقال ہو جائے، یا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا جب شادی تنسیخ ہو جائے۔ ان تین صورتوں میں جو ہے یہ غیر معجل حق مہر جو ہے وہ واجب الادا ہو جاتا ہے، یا جب شوہر اپنی فرسٹ وائف سے پرمیشن لینے کے بغیر سیکنڈ میرج کنڈکٹ کر لے، کانٹریکٹ کر لے، تو پھر بھی یہ غیر معجل حق مہر جو ہے وہ واجب الادا ہو جاتا ہے۔ اب ہم محمد اللہ کا سیکشن 290 بھی پڑھ لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتا ہے۔ وہ جی پرومپٹ اینڈ ڈیفر ڈاور، معجل اور غیر معجل حق مہر۔ دا اماؤنٹ آف ڈاور، جو ڈاور کی جو رقم ہے، از یوزلی سپلٹ انٹو ٹو پارٹس، عام طور پر دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ون کال پرومپٹ، ایک کہلاتی ہے معجل، وچ از پیبل آن ڈیمانڈ، جو کہ جب بھی اس کی بیوی ڈیمانڈ کر دے، مطالبہ کر دے، وہ واجب الادا ہو جاتا ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے۔ اینڈ دا ادر کال ڈیفرڈ، دوسری کہلاتی ہے ڈیفرڈ، جسے غیر معجل کہا جاتا ہے، وچ از پیبل آن ڈیسولوشن آف میرج بائی ڈیتھ اور ڈیورس، جو تب ادا کرنا ہوتا ہے جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا جب طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ٹیکسٹ جسے ہم نے پڑھا ہے، یعنی دو مین اقسام ہے اسپیسیفائڈ ڈاور کی، ایک ہے پرومپٹ ڈاور اور ایک ہے ڈیفر ڈاور۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا اسپیسیفائڈ ڈاور کیا ہوتا ہے، تو اب ہم پڑھیں گے انسپیسیفائڈ ڈاور، یعنی ایسا ڈاور، ایسا حق مہر جو طے نہیں ہوتا، یعنی جب نکاح ہو جاتا ہے حق مہر کو نہیں لکھا جاتا، تو پھر عورت حق مہر کیسے حاصل کرے، کیسے اپنے شوہر سے حق مہر کو وصول کرے۔ انسپیسیفائڈ ڈاور، جسے پراپر ڈاور بھی کہا جاتا ہے، جسے مہر مثل بھی کہا جاتا ہے، یہ جب حق مہر نکاح نامے میں مینشن نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے، جو بیوی ہے، وہ حق مہر سے محروم ہو گئی ہے، پھر بھی یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر جو ہے وہ دے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہوگی، کتنا، چونکہ مقرر تو ہوا نہیں، طے تو ہوا نہیں، تو اب اس کی بیوی کو کتنا حق مہر دیا جائے۔ تو صورتحال میں جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شوہر جو ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس کے جو بہنوں کے لیے کتنا حق مہر متعین کیا گیا تھا، یا اس کی جو پھپھی ہے، بیوی کی جو پھپھی ہے، یعنی اس کے باپ کی جو بہن ہے، اس کے لیے کتنا حق مہر متعین کیا گیا تھا، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کی یہ فرسٹ شادی تھی یا سیکنڈ میرج تھی، یا عورت کتنی کمپیٹنٹ ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو زیر غور لانے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس لڑکی کو، اس بیوی کو کتنا حق مہر دیا جائے گا۔ یعنی انسپیسیفائڈ ڈاور میں اگر نکاح نامے میں جو حق مہر ہے وہ مقرر نہ بھی ہو، نہ بھی لکھا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شوہر بری ذمہ ہو گیا ہے، اب وہ اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دے گا، بلکہ یہ نہیں، پھر بھی دینا پڑے گا۔ اب اس کا سیکشن پڑھ لیتے ہیں پراپر ڈاور کا، وہ محمد اللہ کا سیکشن 289 ہے۔ وہ کہتا ہے if the amount of dower is not fixed، اگر حق مہر کی رقم جو طے نہیں کی گئی ہے، the wife is entitled to proper dower، پھر بھی جو عورت ہے، پھر بھی جو بیوی ہے، وہ حق مہر کی حقدار ہوگی، جسے مہر مثل بھی کہا جاتا ہے۔ even if the marriage was contracted، حتیٰ کہ شادی ہے اس کا کانٹریکٹ کیا گیا ہے on the express condition، اس واضح شرط پر that he should not claim any dower، کہ اس کی وہ جو لڑکی ہے، وہ جو بیوی ہے، حق مہر کا کلیم نہیں کرے گی۔ اگر یہ واضح شرط بھی لکھی ہو تو پھر بھی دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ حق مہر سے اس لڑکی کو محروم کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، ان ڈیٹرمنگ واٹ از پراپر ڈاور، پراپر ڈاور کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے regard is to be had to the amount of dower settled upon other female members of her family's member such as the father sister۔ پھر کیا دیکھا جائے گا جی؟ پھر اس بیوی کی جو بہن ہوگی اسے دیکھا جائے گا، اسے کتنا حق مہر دیا گیا تھا، یا اس بیوی کی جو پھپھو ہوگی، یعنی اس کے والد کی جو بہن ہوگی، وہ دیکھا جائے گا اسے کتنا حق مہر دیا گیا تھا۔ ان تمام معاملات کو جو ہے وہ کنسیڈریشن میں لا کر
پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ عورت کتنے حق مہر کی جو ہے حقدار ہے. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ عورت جو ہے اس کی فرسٹ میرج ہے، سیکنڈ میرج ہے، اس کی خوبصورتی کو بھی زیر غور لایا جائے گا، اور جو عورت ہے اس کی کمپیٹنسی کو بھی زیر غور لایا جائے گا. ان تمام پہلوؤں کو زیر غور لانے کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ عورت کتنے حق مہر کی حقدار ہے. یعنی یہ ایسی صورت ہے جس میں جو ہے حق مہر جو ہے وہ ڈیٹرمن نہیں کیا گیا، اسپیسیفائڈ نہیں کیا گیا. اوکے، یہ تو ہو گیا سیکشن 289 پراپر ڈاور. اب ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. پہلا سوال ہے، کیا حق مہر بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے سیکشن ہے جی 291 ہے محمد اللہ کا، وہ اس حوالے سے ڈسکس کرتا ہے جی آیا کہ حق مہر کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے کہ یا نہیں بڑھایا جا سکتا. حق مہر کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کم کیا جا سکتا. دیکھیں، یہ جو حق مہر ہے یہ شادی سے پہلے بھی فکس کیا جا سکتا ہے، شادی کے دوران بھی فکس کیا جاتا ہے، شادی کے بعد بھی اسے فکس کیا جاتا ہے. اسے بڑھایا جا سکتا ہے. جو مرد ہے وہ حق مہر کو کم نہیں کر سکتا، وہ اسے بڑھا تو سکتا ہے لیکن کم نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو عورت ہے، جو بیوی ہے، اپنے شوہر کی محبت میں، لو ون افیکشن میں حق مہر کو کم بھی کر سکتی ہے، معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن مرد کم نہیں کر سکتا. یعنی جتنا حق مہر متعین ہو گیا، فرض کریں 1,00,000 حق مہر متعین ہو گیا تھا، اب شادی کے بعد میاں بیوی میں پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ بیوی نے کہا جی حق مہر میرا مزید بڑھاؤ، تو حق مہر جو ہے مرد نے بڑھا دیا، لیکن حق مہر مرد کم نہیں کر سکتا، بڑھا تو سکتا ہے. اس طرح جو عورت ہے وہ حق مہر کو کم کر سکتی ہے، معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن لو اینڈ افیکشن میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت پر دباؤ ڈالا جائے، عورت پر پریشر ڈالا جائے، عورت کو جو ہے وہ اس کو ٹارچر کیا جائے، آپ میرے حق مہر کو معاف کرو یا کم کرو. ایسی صورت میں حق مہر جو کم کر بھی دیا تو وہ کم نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ عورت نے دباؤ میں کم کیا ہے. اس کے لیے عورت کی فری ول ہوگی، فری کنسنٹ ہوگی. اگر اس نے آزادانہ مرضی سے اگر اس نے بغیر پریشر کے حق مہر کم کیا تو پھر ہی حق مہر کم کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر اس نے پریشر میں کیا تو پھر وہ حق مہر کم، جتنا مرضی شوہر لکھوا لے بیان الفی پہ، تو پھر بھی وہ حق مہر کم نہیں ہوگا. اس حوالے سے سیکشن جو ہے جی وہ 291 ریمیشن آف ڈاور بائی وائف. بیوی جو ہے وہ ریمٹ کر سکتی ہے، تخفیف کر سکتی ہے حق مہر کو، یا کم کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے جی. دا وائف میں ریمٹ دا ڈاور، جو بیوی ہے وہ حق مہر کو معاف کر سکتی ہے، اس میں تخفیف کر سکتی ہے، اس میں کمی کر سکتی ہے. اور اینی پارٹ دیر آف ان فیور آف ہسبینڈ، اپنے شوہر کے حق میں وہ تخفیف کر سکتی ہے. آر از ہیئر، یا اس کے جو قانونی اور شرعی وارثان ہیں. سچ اے ریمیشن از ویلڈ دو میڈ وداؤٹ کنسیڈریشن. یہ جو ریمیشن ہوگی، یہ جو معافی ہوگی یا کمی ہوگی، ویلڈ ہوگی گرچہ وداؤٹ کنسیڈریشن کے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے جی کہ کیا یہ جو غیر معجل حق مہر ہوتا ہے، when deferred dower is paid، کب یہ غیر معجل حق مہر جو ہے وہ واجب الادا ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے جی. دیکھیں، جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یا جب شادی کی تنسیخ ہو جاتی ہے، یا جب شوہر ہے اس نے اپنی پہلی وائف سے اجازت لیے بغیر، وداؤٹ دی پرمیشن آف فرسٹ وائف، یا یونین کونسل سے اجازت لیے بغیر اس نے سیکنڈ میرج کی ہو، تو پھر بھی یہ جو ڈیفرڈ ڈاور ہے، یہ جو غیر معجل حق مہر ہے، یہ واجب الادا ہو جاتا ہے. یعنی پھر یہ شوہر کے اوپر ذمہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے. اگلا سوال ہے یہ معجل حق مہر کب واجب الادا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی بیوی معجل حق مہر کی ڈیمانڈ کر دے، جب بھی بیوی پرامپٹ ڈاور کی ڈیمانڈ کر دے، تب یہ واجب الادا ہو جاتا ہے. تب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق مہر کو ادا کرے. اگلا سوال ہے جی، اس حوالے سے لمیٹیشن کیا ہے، یعنی کتنی میعاد کے اندر بیوی جو ہے وہ حق مہر لے سکتی ہے. اچھا، اس حوالے سے جی پرامپٹ ڈاور، اگر مرد سے عورت نے، اس کی بیوی نے ڈیمانڈ کی کہ میرا جو حق مہر معجل ہے وہ مجھے ابھی ادا کرو، لیکن اس کا شوہر اگر ادا نہیں کرتا، جس دن اس کا شوہر انکاری ہو جاتا ہے، اس کے 3 سالوں کے اندر اندر اس کی وائف جو ہے کورٹ میں جا کر وہ یہ کلیم کر سکتی ہے میرا جو شوہر ہے مجھے پراپر طور پر جو میرا جو پرامپٹ ڈاور ہے وہ نہیں دے رہا. اس کے لیے اسے 3 سال کے اندر اندر، یعنی جب اس کا شوہر انکاری ہو جائے
کہ میں نے اس کو حق مہر نہیں دینا، اس کے بعد 3 سال کے اندر اندر وہ کورٹ میں جا کے کیس فائل کر سکتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پرومپٹ ڈاور نہیں دے رہا۔ اس حوالے سے جی آرٹیکل 103 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا ہے جی۔ اور اگلا ہے جی جو ڈیفر ڈاور کب واجب الادا ہوتا ہے اور ریکوری کے لیے کب جا سکتی ہے، اس کے لیے لمیٹیشن کیا ہے؟ دیکھیں جی، جب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کا شوہر سے طلاق دے دیتا ہے یا اس کا شوہر سیکنڈ میرج کر لیتا ہے وداؤٹ دی پرمیشن آف فرسٹ وائف، یا شادی کی تنسیخ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس کی بیوی اس کی ایکس وائف ہوگی نا، وہ جب اس سے حق مہر جو ڈیفرڈ ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ نہ دے، اس کے بعد 3 سالوں کے اندر اندر وہ کورٹ میں جا کلیم کر سکتی ہے کہ اس طرح میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یا اس نے دوسری شادی کر لی ہے، یا شادی تنسیخ ہو گیا، مجھے حق مہر نہیں دے رہا، تو 3 سالوں کے اندر اندر کورٹ میں جا کر یہ جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے جی آرٹیکل ہے جی 104 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 ہے جی۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو کیا پھر بھی وہ جو وائف ہوگی وہ حق مہر کی انٹائٹلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہ اگر ہوئی ہو تو پھر جو بیوی ہوتی ہے وہ آدھے حق مہر کی پھر بھی انٹائٹلڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی آپ کا سوال کور ہو گیا جی۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا حق مہر کے طور پر سونا، چاندی یا پلاٹ یا مکان یا حج یا عمرہ لکھوایا جا سکتا ہے یا نہیں لکھوایا جا سکتا؟ دیکھیں جی، حق مہر کے طور پر نکاح نامے میں سونا بھی لکھوایا جاتا ہے، چاندی بھی لکھوائی جا سکتی ہے، مکان بھی لکھوایا جا سکتا ہے، پلاٹ بھی لکھوایا جا سکتا ہے، حج بھی لکھوایا جا سکتا ہے، عمرہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے شوہر نے جو لکھ کر دیا ہوگا وہ اسے ادا کرنا پڑے۔ اگر اس کے شوہر نے حق مہر کے طور پر حج لکھا ہوگا یا عمرہ لکھا ہوگا تو پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے وائف کو وہ حج یا عمرہ کروائے۔ اگر اس کے شوہر نے سونا یا چاندی بطور حق مہر لکھ کر دیا ہوگا تو پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دے، یا اگر اس کے شوہر نے مکان یا پلاٹ بطور حق مہر لکھ کر دیا ہوگا تو پھر اسے وہ دینا پڑے گا۔ یہ ہو گیا آپ کے سوال کا جواب۔ اگلا سوال یہ ہے جی، یہ جو عند الطلب حق مہر ہوتا ہے، پیبل آن ڈیمانڈ، یہ کون سا حق مہر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، محمدن لاء میں اور مسلم فیملی لاز میں عند الطلب کا کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی یعنی پیبل آن ڈیمانڈ ایسا کوئی لفظ نہیں۔ اکثر نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے عند الطلب حق مہر، یعنی جب اس کی وائف ڈیمانڈ کر دے، یہ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن محمدن لاء میں اور نہ ہی فیملی لاز میں اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن پھر بھی عند الطلب حق مہر کو حق مہر مانا جاتا ہے۔ یہ ٹریڈیشنل لا کہہ لیں آپ، کسٹمری لا کہہ لیں، یہ ٹریڈیشن ہے، کیونکہ ہمارا قانون جو ہے ہماری کچھ ٹریڈیشن کو ہی مانتا ہے، جو ٹریڈیشن ایسی ہو جو کہ غیر قانونی طور پر نہ ہو، کچھ روایات، کچھ کسٹمری روایات جو ہوتی ہیں، جو ایسی روایات جو قانون کے خلاف نہ ہو، ان روایات کو بھی ہمارے قوانین مانتے ہیں۔ عند الطلب حق مہر قانون میں تو نہیں لکھا، لیکن عند الطلب حق مہر اگر نکاح نامے میں لکھ دیا جائے پیبل آن ڈیمانڈ، تو پھر بھی جب اس کی بیوی اس کو ڈیمانڈ کر دے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ادا کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا سوال ہے جی، نان پیمنٹ آف ڈاور، اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ حق مہر کو ادا نہ کرے تو اس کے قانونی کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، عورت جو ہے وہ کوہیبٹ سے ریفیوز کر سکتی ہے، ریفیوزل ٹو کوہیبٹ، وہ کہہ سکتی کہ میں ازدواجی حقوق کو ادا نہیں کروں گی جب تک آپ میرا حق مہر ادا نہ کریں۔ وہ جو ہے اس کے شوہر کی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں بھی رکھ سکتی ہے، ریٹین کر سکتی ہے، ریٹینشن آف پراپرٹی آف ہر ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ کی پراپرٹی کو قبضے میں رکھ سکتی ہے۔ اس کو ڈیل کرتا ہے جی سیکشن 296 آف محمدن لاء، 296 ہے سیکشن محمدن لاء۔ اگر اس کا شوہر اسے حق مہر ادا نہ کرے تو وہ اس کے شوہر کی پراپرٹی پر قبضہ بھی کر سکتی ہے، اس کا قبضہ قانونی تصور ہوگا۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے جی، بعض دفعہ حق مہر میں ایسی پراپرٹی لکھوائی جاتی ہے جس کا شوہر مالک نہیں ہوتا، اس صورتحال میں کیا وہ پراپرٹی اس کی بیوی کو مل جائے کہ نہیں مل جائے؟ دیکھیں، عام طور پر بعض دفعہ شوہر جو ہوتا ہے وہ حق مہر میں ایسی پراپرٹی لکھوا دیتا ہے
جو کہ نہ تو اس کے اپنے نام ہوتی ہے بلکہ وہ اس کی بہن بھائیوں کے نام ہوتی ہے یا اس کے والدین کے نام ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں آیا کہ وہ پراپرٹی کی مالک اس کی بیوی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر تو وہ جو پراپرٹی ہے جس کی ہے اس کی کانسینٹ سے لکھوائے تو پھر تو وہ پراپرٹی کی انٹائٹلڈ ہوگی اس کی بیگم، حق مہر جو وہ پلاٹ لکھا ہوگا یا مکان لکھا ہوگا۔ لیکن وہ جو پراپرٹی اگر جس کی پراپرٹی اس کے نام ہے اس کی کانسینٹ کے بغیر وہ لکھی جائے تو پھر اس پراپرٹی کی وہ انٹائٹل نہیں ہوگی۔ اس طرح ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے جس میں شوہر جو حق مہر میں ایک جو ہے وہ پراپرٹی لکھ دیتا ہے، وہ پراپرٹی اس کی والدہ کے نام ہوتی ہے۔ کل کو وہ جس کی وائف ہوتی ہے اس پراپرٹی کو کلیم کرتی ہے، اس کی ساس کہتی ہے یعنی شوہر کی ماں کہتی ہے بھائی یہ پراپرٹی تو میری، میں اپنی بہو کو کیوں دوں؟ اس کی جو بہو ہے کورٹ میں کیس کر دیتی ہے اپنی ساس کے خلاف، ایسے ایسے یہ پراپرٹی میرے نام ہے چونکہ حق مہر مجھے دے دی ہے میرے ہسبینڈ نے، اب میری ساس مجھے اس پراپرٹی کو نہیں دے دی۔ کورٹ نے جو ہے وہ بیوی کے حق میں کیس ڈگری کر دیا۔ اس طرح ہائی کورٹ تک یہ فیصلہ برقرار رہا، لیکن اس کی ساس نے سپریم کورٹ میں جب گئی تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا دیکھیں جب تک جس کی پراپرٹی ہے جو آنر ہے اس کی کانسینٹ نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو، اس کے پوچھے بغیر اگر حق مہر میں وہ پراپرٹی لکھ دے تو وہ وائف اس پراپرٹی کی انٹائٹل نہیں ہوتی۔ تو اس صورتحال میں وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی حق مہر میں پراپرٹی لکھوائی جائے اس کی پوری ڈسکرپشن پوچھی جائے، کس کے نام ہے، کون مالک ہے، خسرہ نمبر کیا ہے، خاتونی نمبر کیا ہے، یا اگر کسی سوسائٹی میں اس کا پلاٹ نمبر کیا ہے، کس کے نام ہے، جس کے نام ہو اس کے بھی سائن لیے جائیں، اس سے بھی علیحدہ بیان الفی لیا جائے تاکہ کل کو ایسا ڈسپیوٹ نہ ہو، وہ یہ نہ کہہ دے بھائی میری پراپرٹی میں نے تو کنسینٹ نہیں دی یا میرے تو سائن نہیں ہے۔ تو صورتحال میں بیوی کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی پراپرٹی بطور حق مہر لکھوائی جائے تو اس صورتحال میں جس کے نام ہو اس کے بھی سائن انگوٹھا جات کروائے جائیں، علیحدہ اس سے بھی بیان حلفی لیا جائے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ شیعہ اور سنی لا اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ دیکھیں یہ سنی لا ہے، سنی لا میں کم از کم جو حق مہر ہے وہ 10 درہم مقرر کیا جاتا ہے، کم از کم منیمم 10 درہم، جبکہ شیعہ لا میں کم از کم کچھ بھی نہیں ہے، آپ 1 درہم بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ اچھا، سنی لا میں زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں، جتنا مرضی آپ حق مہر مقرر کر سکتے ہیں، لیکن شیعہ لا میں میکسیمم 500 درہم مقرر کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کی بھی اجازت ہے لیکن اسے ناپسند کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، سنی لا میں اگر حق مہر کی ڈسکرپشن نہ ہو کتنا معجل ہے یا کتنا غیر معجل ہے تو پھر کچھ حصہ معجل سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ حصہ غیر معجل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شیعہ لا میں اگر شادی کے وقت یہ نہ لکھا ہو کتنا حصہ معجل ہے یا کتنا حصہ غیر معجل ہے تو پھر سارا معجل ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو یہ جو شیعہ لا ہے اسی کو ہماری لیجسلیٹو باڈی نے جو ہے فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب اگر نکاح نامے میں یہ نہ لکھا ہو کتنا حصہ جو ہے وہ معجل ہے حق مہر کا، کتنا حصہ غیر معجل ہے، تو اس حوالے سے قانون ساز ادارے نے ہمارے نے انہوں نے ڈاور جو ہے اس کو سیکشن 10 ہے جی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، اس میں انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر یہ نکاح نامے میں حق مہر لکھ دیا جی، مثال کے طور پہ 1 لاکھ حق مہر لکھ دیا لیکن یہ نہیں لکھا کتنا معجل ہے یا کتنا غیر معجل ہے، تو لیجسلیٹو باڈی نے یہ اب ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اب یہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر یہ نہ لکھا ہو کتنا معجل ہے کتنا غیر معجل تو پھر سارا ہی معجل سمجھا جائے گا۔ اس کو سیکشن ڈیل کرتا ہے سیکشن 10 اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ اب ہم اس کا ٹیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں جی، وہ یہ کہتا ہے where no details about the mode of payment of the dower are specified، وہ یہ کہتا ہے اگر موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ اسپیسیفائی نہ ہو تو کیسے وہ ادا کی جائے گی، یعنی کتنا حصہ معجل ادا کیا جائے گا یا کتنا غیر معجل ادا کیا جائے گا۔ ان دا نکاح نامے میں اور دا میرج کانٹریکٹ یا میرج کانٹریکٹ میں تو پھر کیا ہوگا، دی انٹائر اماؤنٹ آف دا ڈاور شیل بی پریزیوم ٹو بی پیبل آن ڈیمانڈ، پھر پوری رقم یہ پریزیوم کی جائے گی، یہ فرض کی جائے گی جب اس کی بیوی ڈیمانڈ کر دے، جب اس کی بیوی مطالبہ کر دے تو پھر
اس کے شوہر پر واجب الادا ہو جائے گی۔ تو یہ تھی حق مہر کے متعلق ہماری لیگل ویڈیو۔ یہ لیگل ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، اگر آپ کو بہت اچھی لگی ہو تو اس کو آپ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔